السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، کل کی قسط میں ہم نے جانا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو کیوں ٹھوکر ماری، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنائیں تو اس پتلے کو 40 سال تک رکھا گیا تاکہ ہر قسم کا موسم اور ہر قسم کا وقت وہ دیکھے اور برداشت کرے اور برداشت کرنے کی حالت میں آ جائے۔ اس کے بعد جب وہ پتلا 40 سال تک پڑا تھا تو اس دوران شیطان وہاں پر سے گزرتا اور اس کو ٹھوکر مار دیتا۔ اس کے علاوہ ہم نے جانا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے کس حصے سے مٹی لے کر کتے کو بنایا گیا اور کیوں بنایا۔ اس کے ساتھ ہم نے جانا رب اپنے بندے کے جسم کے کس حصے میں مقیم ہے اور کیوں ابلیس کے چہرے کو ختم کر دیا گیا، یعنی کہ مسخ کر دیا گیا۔ ایسا کیا ہوا کہ فرشتوں نے دوسرا سجدہ بھی کیا اور باقی ابلیس کو کیوں آسمانی دنیا سے نکال دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کیوں پریشان تھے، باقی سانپ نے ابلیس کا ساتھ کس شرط پر دیا کہ وہ اسے جنت میں داخلے کی اجازت دے دے گا۔ تو اب چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ شیطان اپنے علم سے جنت کے دروازے پر آیا، چونکہ شیطان کو آسمانی دنیا سے نکال دیا گیا تھا، اس لیے وہ چھپ کر جنت کے دروازے تک پہنچا۔ اس کے بعد اس نے داخلے کی اجازت چاہی تو اس کو دھتکار دیا گیا تھا اور واپس ہوا۔ اس کے بعد وہ جب دوسری مرتبہ پچھلی طرف سے آیا اور جنت کی دیوار پر بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگا۔ جب مور نے اس کی آواز سنی تو بے حد میٹھی لگی اور وہ اس کی طرف گیا۔ شیطان نے اس سے داخلے کی اجازت چاہی اور کہا، بدلے میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گا کہ تم اور بھی خوبصورت ہو جاؤ گے اور یہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہوگی، لیکن مور نہ مانا اور دھتکار دیا گیا۔ اس کے بعد وہی حربہ سانپ کے ساتھ آزمایا، جبکہ سانپ بہک گیا اور شیطان سے کہا، مگر میں تمہیں لے کے کیسے جاؤں؟ تب اس ابلیس نے کہا کہ تم اپنا منہ کھولو، اور اپنے علم سے ابلیس شیطان کے یعنی کہ سانپ کے منہ میں گھس گیا، جنت میں داخل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانے اور دھتکار دیا گیا۔ اس کے بعد وہی ابلیس حضرت اماں حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ اللہ نے آپ کو جو سب دیا ہے یہ ختم ہو جانے والا ہے، آپ کا حسن، خوبصورتی، جوانی، یہ نعمتیں سب کچھ ختم ہو جانے کو ہے، لیکن میں آپ کو ایک ایسی چیز بتا سکتا ہوں جس سے یہ سب ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائے گا بلکہ مزید بڑھے گا، اور آپ کے اختیارات، آپ کا حسن، یہ نعمتیں سب کچھ اور بھی بڑھ جائیں گی۔ اماں حوا اس کے بہکاوے میں آ گئیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کسی طرح راضی کیا اور اس درخت کے پاس پہنچے۔ فرمایا رب نے کہ جب آدم پھل کھانے کو ہوا تو ہم نے صبر کو روک دیا کہ ہم کائنات کو بنانا چاہتے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہمیں بن دیکھے مانتا ہے اور ہماری فرما رواں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب اماں حوا نے اس کا پھل توڑا تو اس جگہ سے جہاں سے پھل کو توڑا تھا خون نکلا، اور جب انہوں نے پھل پر دانت گھاڑے ابھی کھائے نہ تھے کہ ایک دم ان کا جنتی لباس اتر گیا اور وہ برہنہ ہو گئے۔ اور جنت کے درخت، روایات میں اس درخت کا نام انجیر بتایا گیا ہے، کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانکنے لگے، یعنی کہ خود کو چھپانے لگے، اور حکم ہوا رب کی طرف سے کہ نکل جاؤ، بے شک تم ہوئے ظلم یعنی کہ اپنے نفس پر کرنے والوں میں سے ہو۔ یہاں پر میں تھوڑی تفصیل کرتا چلوں کہ شیطان کے بہکاوے میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کیوں آئے۔ جب شیطان ان دونوں کے پاس آیا تب انہوں نے ان کو اس پھل کے کھانے کا کہا، اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کی قسم لی، تو ان دونوں نے سوچا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے، کہ خدا کی قسم کوئی جھوٹی نہیں کھا سکتا۔ اللہ نے جو ان کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، اس ممانعت کو عارضی تھوڑے وقت کے لیے جو گزر گیا سمجھے، یا یہ خیال کیا کہ یہ ممانعت حکم کا درجہ نہیں رکھتی تھی بلکہ بطور شفقت اور احتیاط کی تھی، جیسا کہ طبیب مریض کو بعض باتیں محض احتیاط کے درجہ کی بتا دیتا ہے، مثلاً کہ یہ کھانے کے بیچ میں پانی نہ پیو یا کھانے کے بعد فوراً نہ لیٹو۔ پھر جو فائدہ اس ممانعت کے خلاف کرنے پر ہوتا تھا وہ بہت اہم تھا،
یعنی جنت کی دائمی زندگی جس سے اللہ تعالیٰ کا مستقل قرب حاصل ہوتا تھا۔ یہ گویا ایک قسم کا اجتہادی غلطی تھی۔ یہ بات بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ شیطان ان کا دشمن ہے، اس کے قریب اور دھوکے سے اس کے قریب مت جائیں اور اس کے فریب اور دھوکے سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ پھر جب ان دونوں آدم اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو چکھا تو دونوں کی شرمگاہیں ان کی نگاہوں کے سامنے آ گئی اور دونوں اپنے بدن پر جنت کے درختوں کے پتے منڈانے لگے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب فرماتے ہیں کہ حاجت سنجا اور حاجت شہوت جنت میں نہ تھی، ان کے بدن پر کپڑے تھے جو کبھی اترتے نہ تھے کیونکہ حاجت اتارنے کی نہ ہوتی تھی۔ آدم و حوا اپنے اعضاء سے واقف نہ تھے۔ جب یہ گناہ ہوا تو لوازم بشرا یعنی پیشاب یا پاخانے کی ضرورت پیدا ہوئی، اپنی حاجت سے خبردار ہوئے اور اپنے اعضاء دیکھے۔ گویا اس درخت کے پھل کو کھانے سے جو پردہ انسانی کمزوریوں پر پڑا تھا وہ اٹھ گیا، برہنہ ہو کر شرماتے اور پتوں سے بدن ڈھانکنے لگے۔ اب ان کے پروردگار نے پکار کر فرمایا کہ میں نے تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع نہیں کر دیا تھا اور تم سے نہ کہہ دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں نہ آنا۔ آدم و حوا علیہ السلام دونوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہماری غلطی کو معاف نہ فرمائے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں سے اتر جاؤ، یعنی کہ تم جنت سے نکل جاؤ۔ تم انسان اور شیطان میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین کو ٹھکانہ بنا دیا گیا ہے اور تم کو ایک مدت تک وہاں اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ نیز فرمایا وہیں تمہیں جینا ہے اور وہیں تمہیں مرنا ہے اور وہیں سے تم قیامت کے وقت نکالے جاؤ گے۔ یعنی آدم اور حوا کی عاجزی و انکساری اور اعتراف جرم کے بعد ان کی یہ خطا جہاں تک آخرت کی داروگیر کا تعلق ہے تو معاف فرما دی گئی، مگر فرمایا گیا جو اس کا طبعی نتیجہ تھا وہ تو ظاہر ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو جنت سے ایک ساتھ نکالا، لیکن انہیں زمین پر ایک دوسرے سے الگ یعنی ایک دوسرے سے لمبے فاصلوں پر اتارا۔ سزا کے طور پر ان سے جنت کی ساری مراد چھین لی گئی، ان میں جدائی ڈال دی گئی۔ حضرت اماں حوا کو جدہ میں، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند سری لنکا میں اتارا گیا، اور سانپ کو گھسیٹنے کے لیے جنگلوں میں، جبکہ مور کو صحرا میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ رو رو کر بارگاہ الہی میں یہ گریہ زاری کرتے، اور تب انہیں غلطی معاف کروانے کا طریقہ نہیں پتہ تھا تو بس روتے رہتے تھے۔ اور روایات میں یہ بھی ہے کہ زمین پر سب سے پہلے گھاس اور ایک درخت جس کا نام جائفل ہے، یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے اگے تھے۔ آدم و حوا کو بہکانے کے جرم میں شیطان کو بھی سزائیں دی گئی، یعنی کہ ابلیس لعین کو تمام روئے زمین اور آسمان اول کی بادشاہت سے محروم کر دیا گیا۔ ابلیس کی صورت مسخ کر دی گئی، یعنی کہ ختم کر دی گئی۔ ابلیس قربت الہی سے محروم ہوا، اس کا عزازیل نام تبدیل ہو کے ابلیس ہوا۔ ابلیس بدبختوں اور کفار کا پیشوا ہوا۔ ابلیس معرفت الہی کی دولت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا گیا۔ ابلیس کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ ابلیس نیکی سے ہمیشہ کے لیے محروم کیا گیا، اور ابلیس کی تمام دوزخیوں کو خطیب کا درجہ عطا کیا گیا، یعنی کہ تمام دوزخیوں کا سردار ابلیس مقرر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ زمین ہری ہو گئی، یعنی کہ وہ جگہ زمین کی سرسبز ہو گئی۔ تب زمین کے اس حصے نے بارگاہ ربی میں، یعنی کہ رب ذوالجلال سے درخواست کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش پیش کی کہ جس طرح اس نے اپنے آنسوؤں سے میرا سینہ سرسبز کر دیا، تو بھی اس کا سینہ ہرا کر دے، اور جس طرح اس نے مجھے زرخیز کیا تو بھی اسے کر دے، اور جیسے اس کے آنسوؤں نے مجھے نرم کیا تو بھی اس کے لیے اپنی رحمت کو نرم فرما دے۔ تب اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو پہلی وحی دے کر زمین پر بھیجا کہ جاؤ آدم سے کہو ہم سے ایسے معافی طلب کرے، ہم معاف کرنے والے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم کو وہ کلمات سکھائے۔ تب اللہ سے یوں دعا کی، ترجمہ: اے میرے رب، میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر
اور اگر تو نہیں بخشے گا اور رحم نہ کرے گا تو بے شک ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پکار سنی، ان کی معافی کو سنا اور ان کی دعا قبول فرمائی، اور حضرت اماں حوا علیہ السلام سے دوبارہ ملوایا، اور تب تک 200 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور وہ بیت اللہ والی جگہ پر ملے اور وہیں میدان حشر لگے گا۔ پھر اللہ نے ان کے کھانے کے لیے آسمان سے بیج بھیجے کہ زمین میں ہل چلاؤ اور اسے نرم کرو اور اس میں یہ بو دو۔ پھر اپنی رحمت سے بارش نازل فرمائی اور کھیتی سے کئی گنا بڑھا کے اناج پیدا کیا، اور زمین پر نسل آدم کے آباد ہونے، رہنے، کھانے کے تمام اسباب مہیا فرمائے، اور شیطان سے بچ کر رہنے کا حکم دیا کہ وہ بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا۔ نسل آدم کی ابتدا یوں تھی کہ ایک حمل میں اللہ کی طرف سے ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے، اور ان کے نکاح یوں ہوتے کہ پہلے جوڑے سے پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح دوسرے جوڑے کی لڑکی سے ہوتا، اور اس طرح دوسرے جوڑے کے لڑکے کا نکاح پہلے جوڑے کی لڑکی سے ہوتا، اور پھر یہی طریقہ حابیل و قابیل کی دفعہ طے پایا، لیکن قابیل نہ مانا اور کہا کہ وہ اسی سے شادی کرے گا جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی، اور یہ قانون کے خلاف تھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی، اور حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ کے ساتھ، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا، تو قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا، کیونکہ اقلیمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو، اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی، یعنی کہ قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی نشانی یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ احباب، قسط نمبر 4 کا اختتام آج یہیں پر کرتے ہیں تاکہ قسط مزید لمبی نہ ہو، اور لازمی بات ہے آپ لوگوں کی اپنی مصروفیات بھی ہوں گی۔ انشاءاللہ آگے کی تفصیل اگلی قسط میں بتائی جائے گی۔ احباب، ہمیشہ کی طرح آپ سے آج بھی درخواست ہے کہ درود پاک کو اپنے روزانہ کے معمول کا حصہ بنائیں۔ بے شک درود پاک وہ واحد عبادت ہے جس کی قبولیت کی گارنٹی رب ذوالجلال نے خود دی ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔